بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمشاد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں نظامی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 کی مہم کا باقاعدہ آغاز تقریباً ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتوں نے ابھی تک اس حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم نہیں کی ہے۔ تاہم اس وقت جو ہے وہ تمام امیدوار الیکشن مہم کے سلسلہ میں لوگوں میں نکل گئے ہیں اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی جماعتوں میں شامل کیا جا رہا ہے اور شامل کر کے ایک ٹیمپو بنایا جا رہا ہے۔ تمام امیدوار اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایک دفعہ الیکشن لڑ چکے، ایک دفعہ لڑ چکے آزاد امیدوار کی حیثیت سے، اور ایک اچھے سیاسی کارکن کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر میں جانے جاتے ہیں، راجہ ابرار الحق مناس، جو اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے پر امید ہیں، اور وہ ان دنوں ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس جو ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بریک تھرو ہوا ہے کہ وہ اس سیاست میں آئے ہیں۔ تو ہم راجہ ابرار الحق مناس صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ راجہ صاحب، آپ کیا پروگرام لے کر عوام میں جا رہے ہیں اس وقت؟ چونکہ آپ امیدوار ہیں ٹکٹ کے، اور ٹکٹ اگر مل گیا تو وہ الیکشن بھی لڑیں گے، آپ کا پروگرام کیا ہے عوام کے پاس جانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شمشاد نظامی صاحب آپ کا اور آپ کے اس چینل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پروگرام تو سالہ سال سے ہی اور ساری پارٹیوں کے اور سارے امیدواروں کے پروگرام الیکشن میں ہوتے ہی ہیں، اور بالخصوص الیکشن مینیفیسٹو اپنے ٹائم پہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ لیکن میں 20-21 سال سے ایک ہی پروگرام پہ کام کر رہا ہوں، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ حلقے کے جو غریب لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، حلقے میں جو محرومیاں ہیں، اور حلقے میں جو سرکاری فنڈز آتے ہیں ان کی جو لوٹ مار اور کرپشن ہے اس کا درست استعمال نہیں ہے۔ پھر ہمارے مرکز میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے ہیلتھ کے شعبے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ بلوچ میں ایک چھوٹا سا رورل ہیلتھ سینٹر ہے جو اتنی بڑی آبادی کو اور اتنے پسماندہ ترین لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اس میں ہم ایک عرصے سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ کبھی موقع ملے تو اللہ کی مہربانی سے ہیلتھ کے شعبے میں ہم ایک نمایاں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بہت سارا پانی کا جو واٹر سپلائی کا مرکز میں وہ بہت بڑا ایک بحران ہے۔ علاقوں میں بھی، مختلف علاقوں میں خواتین کو پانی کے مسائل ہیں، اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، کوالٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بالکل بھی ان کی کمی ہے۔ نمایاں طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ لیول کی انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے، وہ بہت ہی پیچھے ہیں۔ کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں ہے، کوئی جو اساتذہ کی اور تدریسی نظام میں کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدلاؤ آج تک نہیں آ سکا۔ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک مخصوص ٹریک پہ آتی ہے، اپنے مخصوص لوگوں کو لے کے آتی ہے۔ اساتذہ کوئی ایک پارٹی کو الیکشن میں سپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، دوسری پارٹی کو دوسرے اساتذہ پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے نا وہ ان کو نیوٹرل رکھا جائے، ان پر سیاسی پریشر نہ ہو، ان کو تبادلوں تقرریوں کا جو ہے نا وہ دباؤ اور ان کو خوف نہ ہو، تاکہ وہ نیوٹرل رہ کے اپنی قوم کی، اس کی اپنی نسل کی جو ہے نا وہ بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، تاکہ وہ سیاسی پارٹیوں کا پیچھا چھوڑیں اور سیاسی جو ہے نا وہ ایسا ٹرینڈ ہو کہ وہ اساتذہ کو سیاست میں نہ انوالو کریں۔ اسی طرح بے شمار ایشوز ہیں ہمارے حلقے میں۔ تعمیر و ترقی کا معاملہ یہ ہے کہ فنڈنگ آتی ہے اور 2-4 مہینوں کے بعد پروجیکٹ جو ہے نا وہ زمین پر نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرکاری جو فنڈز آتے ہیں، بلا شبہ ریاست کے پاس اس طرح کے لمبے چوڑے وسائل نہیں ہیں، لیکن اب دو حکومتیں ایسی گئی ہیں کہ بڑی ہیوج قسم کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں کرتی ہے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ،
وہ اگر دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ وہ لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کھنڈرات بنی ہوئی پورے حلقے کی صورتحال ہے وہ بالکل بھی نہ ہو. تو اس میں کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے, کچھ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کچھ شعور کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے, ایک غریب آدمی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. آپ کو اور ہمیں تو تھانے بھی پروٹوکول دیں گے, محکمہ مال بھی دے گا, پٹواری بھی دے گا, ایس ڈی ایم, تحصیلدار, ڈی سی سب دیں گے, لیکن ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی بالکل یہ سمجھیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے یہاں پہ پیدا ہو کے. وہ اس کی عزت نفس کو ہم نے بڑھانا ہے, ہم نے اداروں کو نیوٹرل, پھر کہوں گا کہ نیوٹرل کرنا ہے. ہم نے اداروں کو عام آدمی کی حالت بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ کچھ چھوٹے چھوٹے پلان ہیں جی, انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. راجہ صاحب, آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے اس ساری صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی منصوبہ بھی ہے؟ دیکھیں, منصوبہ جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے تو آپ کا جو ویژن ہے اس کے تحت منصوبے بھی بنائے جائیں. منصوبے پہلے تو بنتے نہیں ہیں, اور بالکل جو منصوبے بنتے ہیں وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیں, الیکشن میں سارے ہی لوگ جو ہے نا وہ آسمان سے ستارے توڑ کے لانے کی بات کرتے ہیں, اور پھر الیکشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے, لوگ جو ہے نا ان کے راستے دیکھنا شروع. میں کل کی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک خاتون میری عموماً عادت ہے کہ میں گاڑی میں جب بھی کہیں مجھے کوئی روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی وہ بوڑھا عورت ہو, کوئی خاتون مرد ہو, کوئی جوان ہو, میں پوچھتا ہوں کوئی میری مدد کی ضرورت تو نہیں. میں نے گاڑی کھڑی کی تو ایک خاتون بیٹھی میرے ساتھ میرے پہلے سے بیٹھی تھی. منیزہ باجی ہماری ایک ایکٹیوسٹ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ میں نے ان کو بٹھایا. تو کوئی بات کرتے کرتے جب میرا تعارف ہوا تو بہت خوش ہوئیں. بہرحال انہوں نے جو بھی کہا میں مناسب نہیں سمجھتا میرے بارے میں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک واحد آپ ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک ہمارے لیڈر ہیں, ان کا نام میں پسند نہیں کرتا لینا کہ مناسب نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ساری زندگی ان کو ووٹ دیتے رہے, اور رائے صاحب اللہ کی قسم میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب وہ فوت ہو گئے, میں نے ان کا چہرہ دیکھا اس وقت جب وہ مر گئے. تو کہنے لگے کہ فلانے صاحب بھی جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ جب کہیں وہ ہمیں تب بھی نظر آئیں گے کہ جب ان کا جنازہ ہوگا. تو یہ لوگوں کا حال ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ مختلف بنیادوں پہ, مختلف مطلب ایشوز پہ لوگوں کو ایک اس میں ٹریک میں لا کے ایک یرغمال بنا کے ان کے آگے سے ان کے جو ووٹرز ہوتے ہیں, سپورٹرز, وہ ان کو لوگوں کو ووٹ تو لے لیتے ہیں لیکن بعد میں ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. انشاءاللہ منصوبے ہمارے ذہن میں ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا اختیار ہمارے پاس آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہوا نظر آئے گا. راجہ صاحب, آپ بلوچ میں ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں, سردار تنویر الیاس صاحب 20 مارچ کو بلوچ تشریف لا رہے ہیں. تو بلوچ میں چونکہ پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر سردار فہیم اختر ربانی سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ بلوچ وہ اس پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. راجہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی تعاون کر رہے ہیں, یا چونکہ میں نے جو دیکھا ہے تو وہ آپ اکیلے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے 3-4 گاڑیاں آپ کے پاس, تو کیا آپ مشترکہ طور پہ یہ پروگرام کریں گے یا الگ الگ؟ نہیں, دیکھیں, پی ٹی آئی کا پروگرام اگر کوئی اور دوست کرتا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کا پروگرام ہے, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کا پروگرام ہے. البتہ جب جو الیکشن کے دن ہوتے ہیں نا اس میں تھوڑی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں, اور یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ میری فہیم صاحب سے شمولیت سے پہلے میری جو ان سے بات ہوئی, کچھ چیزیں جو ہماری سیٹل نہیں ہو سکی وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کبھی پوچھیں تو ضرور بتا دیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ پارٹی میں آتے ہیں تو آپ اپنا ٹکٹ کے لیے اپنی کمپین کریں, اپنی لابنگ کریں, میں اپنی لابنگ کروں گا. تو فہیم صاحب پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, انہوں نے ہمیں وہاں پہ نہیں بلایا جہاں پہ وہ شمولیت ہوئی. پھر انہوں نے ایک ریلی یہاں پہ نکالی, ایک پاور شو کیا, اس میں ہمیں انہوں نے انوائٹ نہیں کیا. تو مجھے اس میں کوئی ناراضگی کوئی ہے نہیں, اس لیے کہ وہ شاید اپنا شو آف پاور کرنا چاہ رہے تھے, اپنی اسٹرینتھ دکھانا چاہ رہے تھے. میرا بھی رائٹ ہے کہ میں اپنی اسٹرینتھ دکھاؤں, اپنا شو آف پاور کروں, اور یہ ہمارا اپنا شو آف پاور ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنے ہیں اور لوگوں کی محبتیں کتنی ہیں. میں 20-21 سالوں سے لوگوں کے جینے مرنے میں, دکھ درد میں, غمی خوشی میں, ظلم نا انصافیوں کے خلاف, غریبوں کی جو بھی مجھ سے ہو سکی وہ میں کرتا رہا, آواز بلند کرتا رہا. جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں جو معاشرے کی جو ہے نا وہ یا اس کے معاشرے کی بالادست قوتوں یا اداروں یا محکموں کی طرف سے ہوتی رہی ہیں, میں لوگوں کے ساتھ, کمزور طبقات کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا, کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا.
اور لوگ انشاءاللہ العزیز اس میں. اور پھر میں بھی یہ دکھانا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو, اپنی قیادت کو, عمران خان صاحب کو, سیف اللہ نیاز صاحب ہیں, پیرس صاحب ہیں, سردار تنویر یاز صاحب تشریف فرما رہے ہیں. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ بھی ہیں. اب یہ کمپیریزن کرنا پارٹی کا کام ہے کہ وہ فہیم صاحب کے اس سے امپریس ہیں یا ہمارے اس سے امپریس ہیں, تو اس لیے کوئی علیحدہ پروگرام کرنا وہ نہیں. میرا خیال میں یہ فہیم صاحب کو اس میں چونکہ ہم نے دعوت اسی لیے نہیں دی ہے کہ انہوں نے بھی پہلے پروگرام میں ہمیں دعوت نہیں دی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹکٹ کے حوالے سے اچھی خبریں آپ کو دیں گے. راجہ ابرار الحق مناز صاحب, آپ اپنی ٹکٹ کے لیے مہم پہ ہیں, سردار فہیم اختر ربانی صاحب ٹکٹ کے لیے مہم پہ ہیں, لیکن آپ دونوں کا تعلق جو کہ پی ٹی آئی سے ہے, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر سردار فہیم اختر ربانی صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا, آپ کی مہم ناکام ہو گئی, تو اس صورت میں آپ کا سیاسی کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں قبل از وقت ہیں. البتہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سالوں سے یہاں پہ محنت کر رہے ہیں, ویسے تو اوورال 21 سال ہو گئے ہیں مجھے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے محنت کرتے ہوئے میں اس وقت پی ٹی آئی کے لیے, جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ کوئی نہیں لینا چاہ رہا تھا, مجھ سے پہلے ایک ضمنی الیکشن ہوا تو ایک بندے کو انہوں نے ٹکٹ دیا تو وہ 2 دفعہ اس نے پیپلز پارٹی کو بیچا, پھر کھڑا ہوا, پھر اس نے ٹکٹ بیچا, کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. میں جب الیکشن لڑا اس وقت بھی کوئی تیار نہیں تھا, چونکہ پارٹی تھی نہیں, انویسٹمنٹ چاہیے تھی, پارٹی کے لیے ایک کمپین چاہیے تھی, پارٹی کو کھڑا کرنا تھا. ہمیں بھی پتا تھا وہ الیکشن ہمارا ہے نہیں اور ہم جیت نہیں سکتے. میں نے بہت محنت کی ہے. عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق نظریاتی اور پرانے لوگوں کو وہ ٹکٹ دینے کا انہوں نے کہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکٹ پہ ہمارا میرٹ ہے اور میں اپنا میرٹ ثابت کر رہا ہوں. ایک بات آپ کے اس وسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ بالکل وہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنا میرٹ ثابت کرے. اب پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اس پہ کل, چونکہ یہ چیزیں قبل از وقت ہیں, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہماری محنت ہے اس میں پارٹی ہمیں کنسیڈر کرے گی. دوسرا مجھے جو ایج حاصل ہے وہ ایج یہ حاصل ہے کہ ہمارے حلقے میں کوئی الیکٹیبل پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے. اب الیکٹیبل شامل نہ ہو تو پھر پارٹی کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ان کارکنوں کو جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے, جنہوں نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے, جنہوں نے سب کچھ پارٹی کے لیے صرف کیا ہے, عمران خان کے نظریے اور اس کے ویژن کے لیے صرف کیا ہے, نئے نوجوانوں کے لیے اور تبدیلی کے لیے صرف کیا ہے, تو پھر پارٹی ان کو ترجیح دے گی. دوسری بات یہ ہے سر کہ تبدیلی کا جو نعرہ ہے, لیکن اب یہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو الیکٹیبل پہ خان صاحب کو انحصار کرنا پڑا, لیکن جہاں پہ الیکٹیبل آئے وہاں تبدیلی تو دفن ہی ہو گئی. البتہ جہاں نظریاتی لوگ یا پرانے ورکرز کھڑے رہے وہاں پہ لوگوں کو تبدیلی جو بھی اچھی لگی بری لگی لیکن تبدیلی نظر آئی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تبدیلی دیکھنی ہے تو پھر یا تو سیٹ کنفرم ہو, آپ کو الیکٹیبل کوئی موجود ہے, تو میں پارٹی کے لیے, پارٹی نے میری گردن پہ چھرا رکھا تو اس کے لیے تیار ہوں. لیکن جب سیٹ کنفرم نہ ہو, مطلب ایسی کوئی مثال موجود نہ ہو کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جو ماضی میں ون کیا ہو جس نے, تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم سٹینڈ کریں گے کہ عمران خان کے ویژن اور نظریے کے مطابق ٹکٹ دیا جائے, اور اگر ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر ساتھیوں سے مشورہ کریں گے جو بھی صورتحال ہوئی. راجہ صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جو 20 مارچ کا سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے جو منصوبہ بندی کی ہے, پروگرام کو جو حتمی شکل دی ہے, وہ کس طرح کی ہے؟ ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ پروگرام کس طرح کا آپ کر رہے ہیں. جی, ہمارا پروگرام چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحر سلطان محمود چوہے صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, لیکن ماضی میں انہوں نے پارٹی پر کوئی وہ نہیں دی, ٹائم نہیں دیا اور کوئی اہمیت نہیں دی. بالخصوص جو ہمارا پونچھ ڈویژن ہے اوپر بھی شاید لوگوں کے گلے ہوں. قیادت کے ساتھ دیکھیں پی ٹی آئی کا ٹرینڈ ہے, مزاج ہے. عمران خان نے ہمیں سکھایا کہ جو بات ہے, آپ کے قیادت بھی ہے, میں بھی ہوں تو میرے خلاف بھی آپ بنی کلا میں بھی بیٹھنا چاہیں تو دھرنے دیں, میں تیار ہوں. میں صرف اس لیے دیکھیے کہ میں نے 2016 کا الیکشن لڑا, مجھے الیکشن کا جلسہ پہلے انہوں نے کہا جی خان صاحب کے 30 منٹ آپ کے جلسے آپ کو دیں گے. خان صاحب کے 30 منٹ بھی ایک سازش کے نظر ہو گئے. پھر بیر صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کے جلسے میں آؤں گا. پھر ایک سازش کے تحت وہ آنے والے وقتوں میں کچھ دوستوں کو پتہ بھی ہے مرکز میں کہ خان صاحب یہیں پہ ایک امیدوار کی منشا اور مرضی, جس کو بیر صاحب جس کو جتانا چاہتے تھے, ان کی اپیل پر جی کہ اپنا اگر راجہ ابرار کو سپورٹ ملی تو راجہ ابرار کا جو پوزیشن ہے اس سے ہمیں نقصان ہوگا. تو وہ میرا جلسہ بیر صاحب نے یہاں پہ, ہم جب گراؤنڈ میں اترے تو بیر صاحب اس میں بھی نہیں آئے.
میں جلسے اس سے پہلے بھی 5-7 دفعہ دعوت دی میں نے بیر صاحب کو، وہ نہیں تشریف لائے. اس کے بعد بھی میں نے اس وقت تک 4.5 سالوں میں 3-4-5 دفعہ جلسے کی دعوت دے چکا ہوں، وہ نہیں آئے. وہ یا تو بس اپنی برادری کو دیکھتے ہیں، یا پھر جہاں پہ میرے خیال میں کہ ڈھول شول زیادہ ہوں کہ نوٹوں شوٹوں کی بارش ہو تو وہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ پارٹی کا کوئی نہیں آ رہا. پھر جب تنویر الیاس صاحب کو عمران خان نے پارٹی مضبوط کرنے کے لیے جو مینڈیٹ دیا، تو پھر ہم نے حلقے کے اندر ایک ہمیں بوسٹ ملا ہے کہ ہمیں ایک مطلب قوت ملی ہے کہ کوئی تو ہے جس کو عمران خان نے بھیجا ہے، تو پھر ہم ان کو لا کے پارٹی کو. آپ 20 مارچ کے پروگرام میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو دعوت دے رہے ہیں؟ جی بالکل، ہماری پارٹی قیادت کو دعوت ہے. اصل میں بیر سلطان محمود چوہے صاحب سے ہمارا جلسے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہم ان کے وہ ہیں. تھوڑی بہت پسند ناپسند ہوتی ہے. بیر صاحب کی اپنی ایک پالیسی ہے، شروع سے وہ کرتے ہیں، وہ اپنا گروپ، اور گروپ بنانا کوئی میں سمجھتا ہوں گناہ بھی نہیں ہے. میں بھی بنا رہا ہوں، فہیم صاحب بھی بنا رہے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی بنا رہے ہیں، اور بھی لوگ بنا رہے ہیں. مسلم کانفرنس کے اندر دیکھیں ہمیشہ سے گروپ رہے، 2 سین کاف چلتی رہی. پیپلز پارٹی کے اندر گروپنگ ہے، نون لیگ کے اندر گروپنگ رہی. کوئی گروپ گناہ نہیں ہے بنانا. لیکن فرض کریں کہ میں بیر صاحب کے گروپ میں اپنے آپ کو کمپلسیٹ نہیں سمجھتا، میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، مجھے وہ اکوموڈیٹ نہیں کر رہے، مجھے رسپانس نہیں کر رہے، تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی تھوڑا سوچنا پڑا کہ ہمیں ادروائز کچھ چیزیں سوچنی پڑیں گی. بیر صاحب کو ہم نے دعوت دی، لیکن یہ ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب نے ایک پابندی لگائی ہے کہ جو پارلیمانی بورڈ کے ممبران ہیں وہ کسی بھی امیدوار، جس امیدوار نے درخواست دی ہے اس امیدوار کے جلسے میں پارلیمانی بورڈ کا کوئی ممبر نہیں جائے گا. اس لیے میں بھی وہ نہ آ سکیں، لیکن ہماری طرف سے ہے. ناظرین، کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے جدوجہد کرنا اس کا سیاسی حق ہوتا ہے. راجہ ابرار الحق مناس اپنی جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے تقریباً وہ مکمل کر چکے. اب وہ اس نتائج کے حوالے سے وہ منتظر ہیں کہ وہ نتائج انہیں میسر آ سکے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب راجہ ابرار الحق مناس صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ناظرین، حلقہ بلوچ سے الیکشن لڑنے والے جتنے بھی امیدوار ہیں، ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. وہ اپنا موقف اب ہمارے توسط سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جس بھی امیدوار کو ہماری ضرورت ہے، بلوچ کے تمام صحافی حضرات ان کے میڈیا کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کریں. ایک آخری بات جلسے کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے اس سسٹم کے ذریعے کہ 20 مارچ کا جلسہ بیسیکلی دیکھیں، میرے ساتھ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ راجہ ابرار بھی ایک انسانی مخلوق ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، وہ بھی درد رکھتا ہے، اس کے بھی فیلنگز ہیں، اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ 20-21 سالوں میں نے کیا ہے تو لوگ کتنا رسپانس کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو میرا احساس ہے، میری فیلنگز کا احساس ہے، میری محنت کا احساس ہے، جدوجہد کا احساس ہے، میرے ویژن کا احساس ہے، میری تھیم اور تھاٹ کا احساس ہے، میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا، ان نوجوانوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو پھر بے شک میرے پاس نہ آئیے گا، لیکن اگر آپ کو احساس ہے تو 20 تاریخ کو جیسے بھی حالات ہوں، جہاں پہ بھی آپ ہوں، کنوینس کی پرابلم ہو، گاڑیوں کی وہ مہیا کریں گے، تو آپ کے چینل سے میں کہتا ہوں کہ 20 مارچ کے جلسے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ حلقہ بلوچ سے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ امیدوار اپنا موقف پیش کرنا چاہیں تو نظامی نیوز نیٹ ورک کا پلیٹ فارم حاضر ہے. بلوچ کے صحافی تمام حاضر ہیں، اپنے میڈیا کی خدمات سر انجام دیں گے. تو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.